سب سے پہلے جنرل صاحب ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ تو طے شدہ ہے کہ پانی جو ہے پاکستان کی ریڈ لائن ہے، تو سر اس بیان کو عملی طور پر کس حد تک ہم ریاستی پالیسی اور رد عمل میں ڈھال سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے مفادات کی نگہداشت کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں 15 اگست کو مودی صاحب نے لال قلعے پہ کھڑا ہو کر بیان دیا تھا کہ مجھے خط آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں گلگت بلتستان سے اور بلوچستان سے کہ ہماری مدد کریں آپ پہ. اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف، وہ اس سے اگلے دن گلگت تشریف لے گئے تھے کیونکہ اس کا نام لیا تھا. تو وہاں پہ کھڑے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے آخری حد تک جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے آگے بھی. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان نے جب یہ ڈکلیئر کر دیا ہے اور پاکستان کے اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اگر پاکستان کے پانیوں کو روکا گیا تو پھر پاکستان کو ہم ایک بنجر زمین تو بننے نہیں دیں گے. پھر جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پاکستان اپنے مفاد کے نگہداشت کے لیے پوری تیار بھی ہے اور ضرورت پڑی تو پھر بھارت کو اس کی قیمت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ ہم سے زیادہ خطرہ بھارت کو ہوگا اس سے. جب ان کے ڈیم ٹوٹیں گے اور ہمارے پاس صلاحیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر نقصان کہاں ہوگا یہ بھارت کو اچھی طرح اندازہ ہے اس چیز کا. وہ صرف پاکستان کو اس وقت جس طریقے سے وہ سکویز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی دریاؤں کے پانی کی وجہ سے، کبھی آپ دیکھیے کبھی وہ سمندروں کی طرف سے پاکستان کو خطرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہر طرف سے بھارت کی کوشش ہے. یہ افغانستان کی سرزمین پہلے ہی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو بھارت تو اپنے تئیں پورا زور لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو مئی میں بہت بڑی ایک کامیابی سے نوازا ہے، اس سے پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کے بارے میں جو اہمیت ہے پاکستان کی، دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے اور دنیا کو اس کا ادراک بھی ہو گیا ہے کہ بھارت وہ طاقت نہیں ہے جس کا انہیں جو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ طاقت ہے ان کے پاس، جس وجہ سے شاید دنیا بھارت کی طرف آپ کو لڑکتی بھی نظر آ رہی تھی. اب شاید دنیا سوچنے مجبور ہو گئی ہے. لیکن جنرل صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ نا کہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے پاک بھارت جنگ جو ہے اس کو رکوایا اور وہ بھارتی درخواست پر وہ رکی. اگر وہ 30 سے زائد مرتبہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جنگ میں نے رکوا دی، تو ابھی ایک دوبارہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے آبی جارحیت کے بعد. تو کیا اس چیز میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کسی قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر پلے تو کر سکتے ہیں، کیا وہ کریں گے یہ بہت بڑا سوال ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کودے تھے سر میدان میں، ان کا خیال یہ تھا کہ بھارت کو اس سے زیادہ اور نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت کو ایک خاص سٹیج پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت نہ تو اس سے بہت بڑی طاقت بن جائے کہ بعد میں ان کے لیے خطرہ ہو، اور بھارت اتنا کمزور بھی نہ پڑ جائے کہ کل کو جب ان کو ضرورت پڑے گی چین کے خلاف تو بھارت اتنا کمزور ہو جائے. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت کامیابیوں سے نوازا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت، بہت قابلیت، بہت اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے. لیکن اس زوم میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت اس وقت ایک پاگل، جس طرح ہوتا ہے نا انسان بالکل بکھرایا ہوا ہے، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ کچھ کرے گا. اس کے لیے ہمیں تیاری پوری کرنی چاہیے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اور ہمیں تیاری پوری کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم خدا نہ خواستہ اسی زوم میں ہم پکڑے جائیں کہ نقصان ہو جائے پاکستان کا. یہ بہت بڑی ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں ہمارے میڈیا کو بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. بھارت کے مسائل اور بہت بڑے ہیں. بھارت جو صدرن انڈیا ہے، جو ڈارویڈینز ہیں، وہ ناردرن انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی کل نہیں ملتی. وہ علاقہ ہے جہاں پہ اسلام اس وقت تک پہنچ گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. تو یہ لوگ جو صدرن انڈیا ہے یہ بھی بھارت سے علیحدہ ہونے کے لیے باقاعدہ تیار ہے. اس کی تھوڑی سی اگر کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک چنگاری ایسی ہے جو بھارت کو اڑا کے رکھ دے گی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھارت کا جو پاگل پن ہے یہ خطے کے لیے خطرہ تو ہے ہی، یہ بھارت خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اتنا نقصان پہنچائے گا کہ بھارت کا شاید ایک ایز اے کنٹری نام نشان نہ رہے اور تقسیم ہو کے رہ جائے اس میں. لیکن جنرل صاحب 2025 جو ہے نا اس میں دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور سارے تانے بانے افغانستان سے ہی جا کے ملتے تھے. سر 2026 کے لیے اگر دیکھا جائے
تو سیکیورٹی ڈومین میں پاکستان کی آپ کے خیال میں کیا پرائرٹیز ہیں، اور خاص طور پر افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں پاکستان کے 2026 میں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کہ میں تھوڑا سا اس میں محتاط رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ طالبان کی بات کرنا اور ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ اور ہے. آن گراؤنڈ جب تک کوئی واضح تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ پری کنڈیشن لے کے جائے. جس طرح پہلے دوحہ میں بھاگ گئے تھے، ہم پہنچ گئے تھے بھاگ کر، ہمیں اس طرح نہیں جانا چاہیے. ہمیں باقاعدہ پری کنڈیشن رکھنی چاہیے، اور ان کنڈیشنز کا جو پریکٹیکل جب آپ دیکھیں گے اپلیکیشن ہو افغانستان کے اندر، تو پھر پاکستان کو بات چیت کرنی چاہیے. اس میں نقصان ہو رہا ہے جی افغان عوام کا بہت زیادہ، اس میں پاکستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایفرٹ سے جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے، اس پریشر کے لیے ہمیں کوئی سیفٹی والو نہیں دینے چاہیے اس وقت افغانستان کو. کیونکہ جب تک وہ آن گراؤنڈ آپ کو کوئی واضح کوئی اقدامات نظر نہیں آئے، اور ویسے اقدام ہوں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں، خطے کے مفاد میں ہو، افغانستان کے مفاد میں ہو، تو تب پاکستان کو ابھی ان سے بات کر کے معاملات کو طے کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں پاکستان کو بات کر کے معاملات کو جو ہے وہ طے کرنا چاہیے، اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے، افغانستان کے مفاد میں اور اس خطے کے مفاد میں